ایسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا۔ کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ یہ ماں ہے ام لیلا، اکبر جوان کی، بیٹے کا ٹوٹتے دم جو دیکھتی رہی، بالوں پہ خون پہ سر کا جس نے لگا لیا۔ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا۔ اور ایک محمد جو دل کا چین تھے، پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے، زینب نے لال دونوں دی پر کی یہ فدا۔ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا۔ اور 6 ماہ کے پسر کو کہتی رہی ربا، میدان میں مسکرانا اے میرے ماہتاب، اصغر گلے پہ کھاؤ جب تیر غرملا۔ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا۔ سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسین کی، بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی، گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا۔ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا۔ اور یہ ماں ہے پاک دامن مسلم کی نوحہ گر، کوفے سے لال جس کے آئے نہ لوٹ کر، غازی کے بعد پرچم جس نے اٹھا لیا۔ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا۔
کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا۔ والدین علیہ الصلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عقیدت مندان خانواد عصمت و طہارت، سوگواران خاندان اہل بیت، آج کی یہ کیفیت، آج کا یہ انداز اعلان کر رہا ہے کہ شجر نبوت و رسالت پر کوئی مصیبت کی گھڑی ہے، اور شجر نبوت و رسالت کے فرمان پیغمبر کے مطابق ہم پتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب درخت پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کا اظہار پہلے پتوں سے ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کا اس انداز سے آنا، اس انداز سے بیٹھنا علامت ہے کہ خاندان نبوت و رسالت میں کوئی غم کا ماحول ہے۔ اور عزیزو، میں دیکھ رہا ہوں اس فرش مجلس پر اتنے مومنین ہیں، مگر مومنین کے ساتھ ساتھ 3 بچے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم فرش مجلس پہ آئیں تو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں۔ ہم صرف اس عبادت کو حاصل نہ کریں، اس عبادت کا ثواب خود تنہا حاصل نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی فرش مجلس پہ بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ آپ 40 کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ عراقی کس طریقے سے
زائرین امام حسین کی خدمت کرتے ہیں، بچھے ہوتے ہیں، ہر طرح سے زائر امام کی خدمت کی کوشش کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ایک ضعیف، ایک بوڑھا آدمی زائر امام کی خدمت کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو لے کے آیا، اور وہ ضعیف اور معمر آدمی اس زائر امام حسین کے پیروں کو دبا رہا تھا، جسم کو دبا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے پوتے بھی انگلیوں کو بھی سہلا رہے تھے زائر امام کی۔ تو زائر نے سوال کیا، آپ بدن کو دبائیں، آپ پیروں کو دبائیں، سمجھ میں آتا ہے آپ دبائیں گے تو تھکن کم ہوگی، مگر یہ بچے جو انگلیوں کو سہلا رہے ہیں اس سے تو تھکن دور نہیں ہوگی۔ کہا ہم کو بھی معلوم ہے کہ ان بچوں کے انگلیوں کے دبانے سے کچھ ہونے والا نہیں، مگر ہم انہیں عادی بنا رہے ہیں کہ یہ زائر امام حسین ہیں، انہیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو عزیزو، ہم بھی جب فرش مجلس میں آئیں یا فرش محفل پہ آئیں تو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں، تاکہ ان کے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس طریقے سے مجلس میں آ کے ہمارے والدین بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی مجلس میں آ کے بیٹھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو آج کی یہ کیفیت اعلان ہے کہ خاندان نبوت و رسالت میں غم کا ماحول ہے، اور آج کی اس شہادت کی مناسبت سے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جس امام کی شہادت کی یاد منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، بس ایک بریف انٹروڈکشن، ایک معمولی تعارف امام کا ہو جائے، اس لیے کہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، مگر بچوں کے ذہن میں بھی بات جانی چاہیے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مجلس میں آئے ہیں تو کس امام کی مجلس میں آئے ہیں، اور اس امام کے نام کیا ہیں، القاب کیا ہیں، صفات اور خصوصیات کیا ہیں۔ تو آج کی یہ مجلس ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جن کا نام نامی محمد، جن کے بہت سارے القاب، مگر القاب میں سب سے مشہور لقب باقر، جس کی وجہ سے آپ کو محمد باقر کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا باقی ائمہ سے امتیاز یہ ہے کہ آپ دادیال سے بھی علوی ہیں، نانیال سے بھی علوی ہیں، دادیال سے بھی ہاشمی ہیں اور نانیال سے بھی ہاشمی ہیں، دادیال سے بھی فاطمی ہیں اور نانیال سے بھی فاطمی ہیں، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام جو عابدوں کی زینت، اور آپ کی والد گرامی حضرت فاطمہ بنت حسن، جو فاطمہ کے بعد یہ پہلی فاطمہ ہیں جن کا لقب صدیقہ ہے۔ وہ جناب فاطمہ زہرا وہ صدیقہ کبریٰ تھیں، مگر والد امام حسن کا لقب بھی صدیقہ۔ تو یہ ایک بریف انٹروڈکشن، یہ معمولی تعارف، اور امام محمد باقر یہ سلسلہ امامت میں پہلے امام ہیں، محمد کے بعد یہ پہلے محمد ہیں، اور جن کا نام بھی محمد کا نام ہے،
جن کا کام بھی محمد کا کام ہے اور جن کو سلام بھی محمد کا سلام ہے۔ اس لیے کہ رسول نے جابر سے کہا تھا، اے جابر تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے، جب ملاقات کرنا تو میرے 5ویں جانشین کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اب مجھے نہیں معلوم رسالت نے جابر کی لمبی حیات کو دیکھ کے سلام کا امین بنایا یا امانت سلام نے جابر کی حیات کو طولانی کر دیا۔ لیکن عزیزو، یہ تحفہ سلام رسول نے بھیجا ہے، توجہ کیجئے گا، تحفہ سلام رسول نے بھیجا ہے۔ ہمیشہ تحفہ معمولی بھی ہوتا ہے، عظیم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تحفہ کوئی معمولی انسان دیتا ہے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، لیکن اگر کوئی تحفہ بلند انسان دیتا ہے تو وہ تحفہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی قلم تحفے میں دوں تو بات اور ہوگی، لیکن اگر آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنائی آپ کو تحفے میں ایک قلم دے دیں تو وہ قلم آپ سنبھال کے رکھیں گے کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ مجھے تحفہ دیا ہے، آیت اللہ خامنائی نے یہ تحفہ دیا ہے۔ تو عزیزو، جب تحفہ دینے والا معمولی ہوتا ہے تو تحفے کی بھی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر تحفہ دینے والا بلند ہستی ہو تو تحفے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب پیغمبر نے تحفہ سلام بھیجا ہے، پہلے دیکھو کہ یہ تحفہ سلام بھیجنے والا کون ہے۔ تو عزیزو، تحفہ سلام بھیجنے والا وہ رسول ہے جس کے اوپر اللہ سلام بھیجتا ہے، جس کے اوپر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، جس کے اوپر تمام مومنین سلام بھیجتے ہیں۔ تو جس کو پوری کائنات سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کو سلام کرے اسے محمد باقر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد دیں۔ ان کی عظمتوں کو درک کرنے کے لیے، ان کی فضیلتوں کو محسوس کرنے کے لیے نگاہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ نگاہ بصارت سے ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نگاہ بصیرت، دل کی آنکھ چاہیے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی اس میں ارشاد ہو رہا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو جو دنیا میں نابینا وہ دنیا آخرت میں بھی نابینا۔ تو کیا پروردگار عالم ان اندھوں کی بات کر رہا ہے جن کی بصارتیں جا چکی ہیں، جن کی نگاہیں جا چکی ہیں؟ نہیں عزیزو، دیکھیے، ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بصیرت سے محروم ہیں وہ قیامت میں اندھے ہوں گے اور بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو دیکھیے، بصارت کیا ہوتی ہے اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ نگاہوں، آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں۔ بصارت و بصیرت میں فرق ہے، جیسے حکایت و حقیقت میں فرق ہے اسی طریقے سے بصارت و بصیرت میں فرق ہے۔ جیسے درد اور زخم دل میں فرق ہے اسی طریقے سے بصارت و بصیرت میں فرق ہے۔ مگر عزیزو، بصارت آنکھوں کی بینائی کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کے دیکھنے کی ایک حد ہے، مگر دل کی دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آنکھیں محسوسات کو دیکھ سکتی ہیں، معقولات کو نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں مادیات کو دیکھ سکتی ہیں، روحانیات کو نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں محدود چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، لامحدود چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں مادیات کو آنکھیں محدود چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، لامحدود چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں زمین کو دیکھ سکتی ہیں مگر زمین کے بنانے والے کو دیکھ نہیں سکتی۔
آنکھیں آسمان کو دیکھ سکتی ہیں، آسمان کے بنانے والے کو دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھیں تصویر کو دیکھ سکتی ہیں مگر اس تصویر گر کو دیکھ نہیں سکتی۔ عزیزو توجہ فرما رہے ہیں، تو آنکھیں آثار کو دیکھ سکتی ہیں مگر مؤثر کو نہیں دیکھ سکتی۔ توجہ چاہوں گا، آثار کو دیکھ سکتی ہیں مگر مؤثر کو نہیں دیکھ سکتی۔ جو آثار کو دیکھے اور مؤثر کو نہ محسوس کرے، قرآن کی نگاہ میں وہ شخص اندھا ہے اگرچہ نگاہیں رکھتا ہو۔ دیکھیے، جو آثار کو دیکھے مگر مؤثر کو نہ پہچان سکے اس کو کہتے ہیں اندھا۔ جو آثار کو دیکھے جو آثار کو دیکھے مگر مؤثر کو نہ پہچان سکے اسے قرآن کی زبان میں اندھا کہتے ہیں۔ اگر کوئی آسمان کو دیکھے مگر خالق آسمان کو پہچان نہ سکے، زمین کو دیکھے زمین کے خالق کو پہچان نہ سکے، حقیقت میں وہ اندھا ہے۔ اب عزیزو، اگر ہم آثار کو دیکھیں اور مؤثر کو نہ محسوس کریں تو حقیقت میں اندھے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بات کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ عرض کروں۔ ایک شخص سفر کرتے کرتے چل رہا تھا کہ شام ہو گئی۔ اب اس صحرا میں ایک ریگستان میں وہ ایک مکان، ایک جھوپڑی نظر آئی، اور جھوپڑی میں جانے کے بعد کہتا ہے، بھائی میں مسافر ہوں، رات ہو گئی ہے، قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے، مکان مالک نے کہا، آؤ تم میرے گھر میں قیام کر لو۔ اب جیسے ہی نماز مغرب کا وقت آیا تو مالک مکان نے کہا، بھائی نماز کا وقت آ گیا ہے، چلتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کہا میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں نماز کیسے پڑھوں، میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں خدا کو مانتے؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو خدا کو کیسے مانوں، اور میں اسی چیز کو مانتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہو۔ جب میں نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو خدا کو کیسے مانوں؟ اب بھائی وہ میزبان جو تھا سنجیدہ تھا، خاموش ہو گیا۔ اب جب صبح نمودار ہوئی اور وہ مہمان جو ہے چلنے لگا تو اب یہ میزبان بھی اس کو سی آف کرنے کے لیے چلا۔ جیسے ہی کھیت میں آیا تو اس نے ایک مرتبہ، مہمان کہتا ہے، اس علاقے میں، اس ایریے میں کوئی شیر رہتا ہے؟ کہا میں تو زمانے سے یہاں رہ رہا ہوں مگر میں نے تو کوئی شیر نہیں دیکھا۔ کہا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس علاقے میں شیر رہتا ہے؟ کہا دیکھو اس زمین کے اوپر شیر کے پنجوں کے نشان ہیں، یہ پنجے بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی شیر رہتا ہے۔ ایک مرتبہ میزبان نے مسکرا کے کہا، شیر کو تم نے دیکھا نہیں مگر پنجوں کے نشان کو دیکھ کے کہہ رہے ہو اس علاقے میں شیر ہے۔ اما شیر کو دیکھا نہیں اور شیر کو بغیر دیکھے یعنی اثر کو دیکھ کے مؤثر کو مان رہے ہو تو تمہیں شیر کے پنجے دیکھ کے شیر کا وجود سمجھ میں آیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے دیکھ کے تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ جس کے پاس نگاہ بصیرت نہیں ہے وہ قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے ہمیشہ جو ہے قرآن مجید کی باطنی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں تفسیریں مختلف انداز کی ہیں، کچھ فکری تفسیریں ہیں، کچھ روایت تفسیریں ہیں، کچھ تحقیقی تفسیریں ہیں اور کچھ احادیث کی بنیاد پر تفسیریں ہیں۔ مگر شیعوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر کو چھوڑ کے باطنی تفسیر کرتے ہیں۔ جب اللہ کے چہرے کی بات آتی ہے تو چہرے کے بجائے اللہ کی جلالت مراد لیتے ہیں، جب اللہ کی ہاتھ کی بات آتی ہے تو اللہ کی قدرت مراد لیتے ہیں۔ تو شیعوں کے اوپر یہ اعتراض، ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم دین سرزمین مکہ پہ گئے، حج کے لیے گئے تو وہاں امام کعبہ سے ملاقات کی جو نابینا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام کعبہ نے اعتراضاً کہا کہ تم شیعہ جو ہے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے ظاہری الفاظ سے باطنی الفاظ مراد لیتے ہو۔
کہا بھائی چاہے ہم ظاہری الفاظ مراد لیں چاہے ہم باطنی الفاظ مراد لیں، ہر جگہ سے ہم اہل بیت کی فضیلت کو تلاش کر لیتے ہیں، لیکن اگر تم باطنی ظاہری الفاظ سے ظاہری الفاظ ہی مراد لوگے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، تو تمہارے پاس یہاں بھی آنکھیں نہیں ہوں گی وہاں بھی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزو، اس نگاہوں کی دیکھنے کی ایک رینج ہے، مگر دل کی نگاہوں کی دیکھنے کی کوئی رینج نہیں ہے۔ جو چیزیں یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی وہ چیزیں یہ دل کی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ اسی لیے جب علی ابن ابی طالب منبر کوفہ پہ دعویٰ سلونی کر رہے تھے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، تو ظالب یمانی کھڑا ہوا اور کہا یا امیر المومنین حل رأیت ربک، اے امیر المومنین کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ تو مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا افا اعبد ما لا ارى، کیا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں؟ کہا پھر یا علی آپ نے خدا کو دیکھا کیسے؟ کہا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ دل کی آنکھیں خدا کو بھی دیکھ لیتی ہیں اور دل کی آنکھیں غائب کو بھی تلاش کر لیتی ہیں۔ آج جس امام کی شہادت ہے، امام تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام ایک مرتبہ ابو بصیر کو لیے ہوئے مسجد کے دروازے تک آئے۔ امام نے مسجد پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابو بصیر ان سے سوال کرو یہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ابو بصیر نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا، کیا تم نے امام محمد باقر کو دیکھا؟ تو کہا بھائی ہم نے صبح میں دیکھا تھا، کسی نے کہا ہم نے شام میں دیکھا تھا، کسی نے کہا ہم نے کل دیکھا تھا، کسی نے کہا ہم نے پرسوں دیکھا، آج تو ہم نہیں دیکھ رہے۔ امام مسجد میں تشریف فرما ہے اور امام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اتنے میں ابو ہارون مکفوف اسے کہتے ہیں جس کی بینائی بھی جا چکی ہو اور دونوں آنکھوں کی پلکیں مل چکی ہوں، وہ عصا کا سہارا لیے ہوئے مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ امام نے اشارہ کیا ابو بصیر ذرا ابو ہارون مکفوف سے پوچھو کیا مجھ کو اس نے دیکھا؟ تو ایک مرتبہ ابو بصیر پوچھتے ہیں اے ہارون مکفوف کیا تم نے امام کو دیکھا؟ کہا کیا وہ امام کھڑے ہیں؟ عزیزو کیا وہ امام کھڑے ہیں؟ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کیا وہ امام نہیں کھڑے ہیں؟ تو دیکھیے وہ جو آنکھوں والے تھے جب امام چھپ گیا تو نگاہوں میں نہیں دیکھ سکے، لیکن عزیزو جو اندھا تھا مگر دل کا بینا تھا اس نے امام کو دیکھ لیا۔ تو جو نگاہ بصیرت رکھتے ہیں وہ امام غیب میں بھی چلا جاتا ہے، امام پردے میں بھی چلا جاتا ہے، مگر امام کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ظہور کے عالم میں دیکھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو تو امام کے بہت سارے کمالات ہیں، تو اہل بیت جو بھی نگاہ بصیرت رکھتے ہوں گے وہ کائنات کے آثار کو دیکھ کے اہل بیت کی فضیلت کو بھی تلاش کر لیں گے۔ کائنات کو دیکھو، کائنات پہ غور کرو، تب تمہیں خدا بھی مل جائے گا، عظمت خدا بھی سمجھ میں آئے گی، جلالت خدا بھی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید بڑے تمطراق کے ساتھ اعلان کر رہا ہے سورہ ملک میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی تخلیق میں کہیں تفاوت تم کو نظر نہیں آئے گا، کہیں ڈیفیکٹ، کہیں کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ ہل تری من فطور فرجع البصر ہل تری من فطور، تم اللہ کر ہماری کائنات کے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھو، اتنی وسیع و عریض کائنات ہے، اس کائنات کے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھو، ہل تری من فطور، کہیں تمہیں نقص نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ پھر اس کے بعد کہتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، بار بار تم ہماری تخلیق کے اوپر نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ تھک کے تمہارے پاس پلٹ آئے گی،
مگر کائنات میں ہماری تخلیق میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا۔ عزیزو ذرا سا سوچئے، وہ کائنات، وہ دنیا، وہ نظام جسے اللہ نے اہل بیت کی محبت میں خلق کیا ہے، جب اللہ نے اس کائنات میں تمہیں کہیں ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا، کہیں نقص نظر نہیں آتا، تو سوچو جن کی محبت میں یہ کائنات بنی ہے وہ کیسے بے عیب ہوں گے۔ یہ کائنات اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی محبت کا اثر ہے۔ تو جب محبت کا جو اثر ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جن کی محبت میں یہ کائنات بنی ہے وہ کیسے بے عیب ہوں گے، وہ کیسے لاریب ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بہت سارے باتیں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ کبھی دیکھیے ان کا اہل بیت کا معاملہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے۔ کبھی بھی اہل بیت جو کہیں، جو ہم ان سے سنیں، اسے ہم ایکسیپٹ کر لیں، اس میں شک و شبہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جو بھی اہل بیت انجام دیں اسے تسلیم کریں، اس کے سامنے خم ہو جائیں۔ اب وہ تاریخ یہ کہتی ہے، جابر ابن انصاری امام کی خدمت میں آئے اور امام سے کچھ درہم کا سوال کیا، تو امام نے فرمایا، اے جابر میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، ایک درہم بھی نہیں ہے۔ اتنے میں کمیت آئے جو شاعر اہل بیت تھے، کہا مولا میں آپ کی شان میں ایک قصیدہ لے کے آیا ہوں، کیا اجازت ہے قصیدہ پیش کروں؟ امام نے کہا ہاں قصیدہ پیش کرو۔ کمیت نے وہ قصیدہ پیش کیا۔ ایک مرتبہ امام غلام کو آواز دیتے ہیں، دینار کی تھیلی، درہم کی تھیلی لے کے آ۔ 10,000 درہم کی تھیلی لے کے آیا، امام نے کمیت کو دیا۔ پھر کمیت کہتے ہیں مولا پھر ایک اور قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ امام نے کہا پیش کرو۔ جیسے ہی کمیت نے وہ قصیدہ پیش کیا، امام نے کہا، غلام کو حکم دیا ایک تھیلی اور لے کے آ۔ 10,000 کی تھیلی لے کے آیا، کمیت کو دی۔ اور پھر کہتا مولا ایک اور قصیدہ ہے، کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ امام نے کہا سناؤ۔ قصیدہ تمام ہوا، امام نے پھر غلام کو آواز دی، 10,000 کی تھیلی آئی۔ توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ کمیت کہتے ہیں فرزند رسول، میں نے یہ جو قصیدہ کہا ہے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے کہا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے یہ قصیدہ کہا ہے، مال دنیا کے لیے یہ قصیدہ نہیں کہا ہے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب جابر کہنے لگے میں نے تو امام سے ایک درہم کا سوال کیا تھا، میں نے چند درہم کا سوال کیا تھا، امام نے کہا میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے، اور کمیت کو 30,000 درہم دے دیے۔ مرتبہ امام جیسے ہی جابر کے ذہن میں یہ خیال آیا، امام کہتے ہیں اے جابر جو میں نے کہا جا کے میرے گھر میں دیکھ لو، ایک درہم بھی نہیں ملے گا، ایک درہم بھی تمہیں نہیں نظر آئے گا۔ جابر نے جا کے جائزہ لیا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام جابر کو لے کے گئے بیت الشرف میں، زمین کے اوپر پاؤں مارا، زمین شگافتہ ہوئی۔ ایک مرتبہ خزانے ہی خزانے نظر آئے۔ امام نے کہا اے جابر جو تم ہم کو دیکھتے ہو اس سے کہیں ہم زیادہ ہیں۔ تو دیکھیے آپ، شاعر اہل بیت کا مقام جابر کو امام نے نہیں دیا، مگر شاعر اہل بیت کو امام نے 30,000 درہم عطا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، علم امامت کی بھی شان دیکھی، اور امام کا مقام۔ جابر جنہوں نے 6 عصمتوں کا دور دیکھا تھا، رسول کی دانشگاہ کے بھی طالب علم تھے، ولایت کی دانشگاہ کے بھی طالب علم تھے، اور امام حسن کی تربیت میں رہ چکے تھے، امام حسین کی تربیت میں رہ چکے تھے، امام زین العابدین کا زمانہ دیکھ چکے تھے، امام محمد باقر کا زمانہ دیکھا۔ جابر
6 اماموں کی تربیت میں رہ چکے تھے، مگر ایک مرتبہ جابر سے امام نے سوال کیا، اے جابر تمہاری منزل ایمان کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں، فرزند رسول میں اپنی منزل ایمان کا کیا اعلان کروں، مگر جب آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، اب تو میں اس منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ صحت کے اوپر مرض کو ترجیح دیتا ہوں، غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، بیماری کو صحت کو مرض پہ ترجیح دیتا ہوں، غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، اور جوانی کو بڑھاپے پہ ترجیح دیتا ہوں، موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ کیا کلمات ہیں عزیزو! اگر ایک کسی دانشور کے سامنے، کسی مفکر کے سامنے یہ کلمات کہے جاتے تو وہ جھوم جاتا کہ جابر کی منزل ایمان کیا تھی۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، 6 معصوموں کے دور کو دیکھا، یہ تمہاری منزل ایمان ہے۔ کہا مولا پھر آپ بتائیے، آپ بتائیے کہ منزل ایمان کیا ہونا چاہیے اور آپ کی منزل ایمان کیا ہے؟ کہا جابر تم نے اپنا ہر معاملہ میں کے اوپر رکھا ہے، ہم اپنا ہر معاملہ خدا پہ رکھتے ہیں۔ اگر خدا ہمیں صحت میں رکھتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں، مرض کی حالت میں رکھتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں حیات دیتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں موت دیتا ہے جب بھی ہم راضی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو راضیتم مرضیہ ہو، جو راضی بھی ہو، راضیہ بھی ہو، مرضیہ بھی ہو، جس سے خدا بھی راضی ہو اور بندہ بھی راضی ہو۔ مگر ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے، جو نفس راضیہ ہوتا ہے وہی نفس مرضیہ ہوتا ہے، جو خدا سے راضی ہوتا ہے خدا اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم سے خدا راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ تو آپ خود اپنے نفس سے سوال کیجئے، آپ خدا کی عطا سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں؟ اگر آپ خدا سے راضی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ خدا آپ سے راضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، وہ منزل آئی کہ امام کو بلایا گیا شام، ہشام بن عبد الملک نے امام کو بلایا، اور امام مدینے سے چلے تو تنہا نہیں چلے، اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو ساتھ میں لے کے چلے، اور جب شام میں آئے تو 3 دن تک امام کو دربار میں اجازت نہ ملی داخلے کی۔ 3 دن کے بعد آپ کو اجازت ملی، امام دربار میں داخل ہوئے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہاں عرب کے ماہر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، کمان اور تیر رکھا ہوا تھا، نشانہ بنا ہوا تھا، اور تیر اندازی کر رہے تھے۔ جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، ہشام بن عبد الملک کہتا ہے کیا آپ تیر اندازی فرمائیں گے؟ امام نے فرمایا مجھے معاف کرو، امام نے فرمایا مجھے معاف کرو۔ اب ہشام نے سوچا یہ 1 صدی سے فن و حرب سے دور ہیں، مسلح پہ بیٹھنے والے، مسند ان پہ اور مسند قضا پہ بیٹھنے والے، یہ شمشیر زنی کیا جانے، یہ فن حرب کیا جانے، یہ تیر اندازی کیا جانے۔ بس ایک مرتبہ یہ سوچ کے اصرار کرتا ہے کہ فرزند رسول تیر کمان اٹھائیے اور تیر اندازی کیجئے۔ امام نے فرمایا مجھے چھوڑو۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سوچ یہ رہا ہے کہ یہ تیر اندازی سے واقف نہیں، جب تیر اندازی کریں گے نشانہ یہاں سے وہاں جائے گا تو سب ہنسیں گے۔ بھئی ہم بھی مدرسے میں رہ چکے ہیں، کبھی کبھی مدرسوں میں چھوٹی موٹی جب محفل ہوتی ہے تو جو اناڑی ہوتا، جو پڑھنے والا نہیں ہوتا، اس کو بھی زبردستی بھیجتے ہیں کہ جا کے محفل کچھ پڑھو، اس لیے تاکہ جب کچھ ادھر ادھر کی بات پڑھے گا یا سر کوئی اچھا نہیں ہوگا تو ہنسی آئے گی، تضحیک ہوگی، مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح سے یہ پروگرام بنایا کہ امام جب تیر اندازی کریں گے، نشانہ خطا کرے گا تو تیر انداز ہنسیں گے۔ مگر عزیزو جب اصرار بڑھا تو امام نے تیر و کمان کو لیا، اور امام نے تیر کو کمان میں جوڑا
اور جب تیر کو چھوڑا تو جا کے تیر نشانے پہ لگا، پھر دوسرا تیر چھوڑا تو جا کے دوسرا تیر پہلے تیر کے پشت میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر چھوڑا تو تیسرا تیر دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ امام نے 9 تیر رہا کیے اور ہر تیر ایک دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہوتا رہا۔ عزیزو، جو ہنسنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ امام کے کمال کی داد دینے لگے۔ ایک مرتبہ جب دیکھ لیا کہ امام کے کمال کو، تو امام نے فرمایا اے ہشام، کبھی بچپن میں تیر چلایا تھا، آج بڑھاپے میں تیر چلایا ہے۔ امام نے بتا دیا امامت کا جیسا بچپنا ہوتا ہے ویسا ہی بڑھاپا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ اب عزیزو، جب ہشام نے سمجھ لیا کہ انہیں اپنے پاس رکھنا مشکل ہے تو امام کو اجازت دی، امام چلے۔ توجہ چاہوں گا، امام چلے، ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ امام نے کیا دیکھا کہ ایک جم غفیر لگا ہوا ہے۔ امام اس مجمع کے قریب آئے، سوال کیا یہ مجمع کیوں ہے؟ کہا آج ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے، عیسائی ہے، جو پادری ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ نکلتا ہے، ہم اس کے دیدار کے لیے بھی آئے ہیں اور اپنے سوالات کو لے کے بھی آئے ہیں، ہم اس سے سوال کرنے کے لیے۔ تو امام بھی اسی مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ بوڑھا عیسائی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے مجمع کے اوپر نگاہ ڈالی، جیسے ہی چہرہ امامت پہ نگاہ پڑی اس کی نگاہیں مرکوز ہو گئیں۔ بس ایک مرتبہ امام سے سوال کرتا ہے آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ امام سے سوال کیا آپ عالموں میں سے ہیں کہ جاہلوں میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں، امام نے فرمایا ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں۔ آج تو سب علامہ بنے جا رہے ہیں، آج تو سب آیت اللہ بنے جا رہے ہیں۔ عزیزو ٹائٹل لینے کے بعد اپنی علمیت کو ثابت کرنا اور ہے، بغیر ٹائٹل کے علمیت کو ثابت کرنا اور ہے۔ تو اور دیکھیے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، اس لیے کہ جو کوئی عالم ہوگا وہ کسی ایک شعبے کا علم عالم ہوگا، لیکن جو کہے کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبے کا عالم ہے، وہ زمین و آسمان کی باتوں کا بھی عالم ہے۔ بات کو اپنی واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزیزو پروردگار عالم نے قرآن میں نبیوں کے علم کا تذکرہ کیا ہے اور پیغمبر کے بھی علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جب نبیوں کو علم عطا کیا تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے آدم کو کس چیز کا علم دیا، تو کہا علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا۔ جناب داؤد کے لیے کہا ہم نے زیرہ سازی کا علم عطا کیا۔ جناب سلیمان کے لیے کہا ہم نے پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا۔ جناب یعقوب کے لیے کہا ہم نے تعبیر خواب کا علم عطا کیا، اور جناب خضر کے لیے کہا ہم نے فہم و فراست کا علم عطا کیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے ہر نبی کے لیے بیان کیا کہ ہم نے کس نبی کو کس چیز کا علم دیا، مگر جب ہمارے نبی آخر الزماں کی بات آئی تو پروردگار کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تم کو تعلیم دے دیا، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ ہم نے تم کو بتا دیا۔ تو عزیزو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی طرح سے کہ اے میرے حبیب ہم نے تم کو اس چیز کا علم عطا کیا، اس چیز کا علم عطا کیا، اس چیز کے علم عطا کیا۔ اگر پروردگار عالم بتاتا کہ کن کن چیزوں کا علم عطا کیا، صاحبان نظر بیٹھے ہیں، اگر پروردگار یہ بتاتا کہ کس کس چیز کا علم عطا کیا تو علم رسالت محدود ہو جاتا، اس لیے کہ معلوم کی حد ہوتی ہے، نامعلوم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔
بھائی آپ اور ہم کتنے مسائل کو جانتے ہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، مگر کتنے مسائل ہیں جو نہیں جانتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو معلوم کی حد ہوتی ہے، نامعلوم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے میرے حبیب، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سب کچھ تمہیں بتا دیا، تو اللہ نے یہ کہہ کے علم رسالت کو لامحدود کر دیا۔ امام نے بھی کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، امام نے بھی اپنے علم کو لامحدود کر دیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں یا میں سوال کروں؟ امام نے فرمایا تم سوال کرو۔ سوال کیا، کہا یہ بتائیے دو بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ انتقال کیا، مگر ایک کی عمر 150 سال اور ایک کی عمر 50 سال، یہ کیسے ہوا؟ تو اب دیکھیے امام سے چند سوالات کیے، کچھ تاریخی سوالات اور کچھ عقلی اور فکری سوال۔ تاریخی سوال یہ کہ دو کون بھائی؟ امام نے فرمایا وہ عزیز و عزیر، یہ دونوں بھائی تھے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہوا، مگر ایک کی عمر 50 سال، ایک کی 150 سال۔ تو عزیز و امام دیکھیں سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، جناب عزیر نبی ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بستی ویران پڑی ہوئی، لوگ مر چکے ہیں، تو جناب عزیر نے اللہ سے سوال کیا ہے اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو قرآن کہتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے جناب عزیر کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور 100 سال ثم بعث، 100 سال کے بعد بیدار کیا، اور جب بیدار کیا تو سوال کیا کم لبثت، اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے کم۔ اگر اللہ نہ بتاتا تو جناب عزیر تو یہی سمجھتے ایک دن سویا یا ایک دن سے کم، مگر اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر تم 100 سال تک سوتے رہے۔ اچھا 100 سال تک سوتا رہا، وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو تم اپنے ساتھ دودھ لے کے آئے تھے، اپنے ساتھ کھانا لے کے آئے تھے، عزیر کہیں وہ کھانا خراب تو نہیں ہوا؟ عزیر نے تو دیکھا کہ دودھ صحیح حالت کے اوپر ہے، کھانا صحیح حالت کے اوپر ہے۔ 100 سال گزر گئے مگر کھانا اور دودھ صحیح حالت پہ ہے۔ آج عزیزو فریج میں ہم رکھ دیتے ہیں، کتنے دن تک کھانا صحیح حالت پہ رہتا ہے؟ 2 دن 4 دن، مگر 100 سال تک اللہ نے کھانے کو صحیح حالت کے اوپر رکھا، اور کہا ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، تو گدھے کی طرف دیکھا تو وہ سل چکا تھا، ہڈیاں اس کی راکھ ہو چکی تھی، تو دیکھا آپ نے اللہ نے دودھ کو 100 سال تک صحیح حالت پہ رکھا اور گدھے کو منتشر ہونے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے صحیح حالت پہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتشر ہونے دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تمہارے امام پردے میں ہیں، 1100 سال سے ہیں، جب آئیں گے تو بوڑھے ہو چکے ہوں گے، پلکیں جھکی ہوئی ہوں گی، ہاتھوں میں راشا ہوگا، ہاتھوں میں عصا ہوگا۔ خاموش، وہ خدا جو کھانے کو 100 سال تک صحیح حالت پہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا امام کو جوان نہیں رکھ سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد نے۔ کہا عزیر اب کھانا دیکھ چکے، اب ذرا سا گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھا منتشر تھا، مگر اللہ نے حکم دیا، ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت جمع ہوا اور گدھا کھڑا ہو گیا۔ یہاں پہ مجھے کسی خطیب کا ایک جملہ بڑا اچھا یاد آتا ہے، دیکھیے 100 سال کے بعد گدھا اٹھا، نبی کے پہلو میں تھا، 100 سال کے بعد اٹھا، مگر گدھا ہی اٹھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد تے۔ کہا یہ 2 بھائی، ایک کو 25 سال کے بعد اللہ نے موت کی نیند سلا دیا، اور ایک جیتا رہا 25 سال کے بعد، 100 سال کے بعد زندہ کیا، پھر 25 سال زندہ رہا۔ تو اس طرح سے ایک بھائی کی عمر 50 سال اور ایک بھائی کی عمر 150 سال۔ یہ تاریخی سوال تھا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، کہا کہ دن و رات کا وہ کون سا حصہ ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ جب دن کے 24 گھنٹے ہیں رات و دن،
تو ہر حصہ جو ہے یا دن میں ہوگا یا رات میں ہوگا. کہا وہ کون سی ساعت ہے, کون سی وہ گھڑی ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے. امام نے فرمایا طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو یہ پورشن ہے, جو یہ حصہ ہے, نہ اس کا شمار دن میں ہوتا ہے نہ اس کا شمار رات میں ہوتا ہے, اور یہ جنت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے. اور کہا آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل جنت چیزوں کو کھائیں گے, جنت کی نعمتوں کو کھائیں گے, مگر رفع حاجت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. کیا دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, مگر رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر سوال کیا آپ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کیا اہل جنت کی چیزوں کو کھائیں گے, جنت کی چیزوں کو استعمال کریں گے, مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی؟ کیسے نہیں واقع ہوگی؟ جب استعمال کریں گے تو کمی واقع ہونا چاہیے. مگر آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. امام نے کہا کیا اس کی دنیا میں بھی کوئی مثال ہے؟ کہا ہاں, ایک دیے سے ہزاروں دیا جلا لو, دیے جلتے چلے جائیں گے, مگر پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. عزیزو, دیے کی خاصیت یہ ہے, چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے چاہے جتنے چراغ جلا لو, جتنے چراغ جلتے جائیں گے وہ چراغ ویسا ہی چراغ رہے گا, اور جتنے چراغ جلیں گے وہ بھی چراغ ہی رہیں گے, اسی کی طرح سے روشنی دیں گے. عزیزو, شاید اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کو سراج منیر کہا. ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے نبی کو سراج منیر بنا کے بھیجا. چراغ بنا کے کیوں اس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ اس چراغ سے نبی جیسے 11 چراغ جلانے تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد تے. عزیزو, یہ تھے ہمارے امام, پانچویں امام, جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا, جنہوں نے اہل بیت کو مدینے سے نکلتے بھی دیکھا, سرزمین کربلا پہ قافلے کو وارد ہوتے ہوئے بھی دیکھا, اور کربلا سے کوفے کے لیے قافلے کو چلتے ہوئے بھی دیکھا. کوفہ و شام کی ساری اذیتوں کو, ساری مصیبتوں کا امام نے مشاہدہ کیا. عزیزو, یہ کربلا کے واقعے کے شاہد امام ہیں. اور عزیزو, امام نے علم کے اوپر بہت کام کیا, اسی وجہ سے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. عزیزو, امام کو وہ گھڑی بھی آئی. دیکھیے, ہر امام کو یا تو تلوار سے شہید کیا گیا یا تو زہر سے شہید کیا گیا. ہمارے پانچویں امام کو زہر دیا گیا, اور زہر بھی عجب انداز سے دیا گیا. زہر کا اثر امام کے جسم میں پہنچا, امام کی طبیعت بگڑتی گئی. 3 دن کے بعد جب وہ گھڑی آئی تو امام نے پانچویں امام, چھٹے امام سے کہا بیٹا باقر, تم ہی مجھے غسل دینا, تم ہی مجھے کفن پہنانا, تم ہی مجھے سپرد لحد کرنا, اور میری شہادت کے بعد میرے مال سے ایک حصہ مخصوص کر دینا, سرزمین مکہ پر میری عزا قائم کی جائے. عزیزو, ہر مظلوم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گریہ کیا جائے, اس پہ ماتم کیا جائے. 3 دن کے بعد امام کی شہادت ہوئی, مگر وطن میں شہادت ہوئی. بیٹا موجود تھا, گھر والے موجود تھے, احباب موجود تھے, چاہنے والے موجود تھے. بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھا اور لا کے باپ کے پہلو میں سپرد لحد کیا گیا. عزیزو, امام کی قبر مبارک آج بھی بے سایہ ہے. اللہ آپ کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے. آج بھی جب مومن جنت البقیع میں جاتا ہے, شہزادی کی قبر کو ویران دیکھتا ہے, ائمہ کی قبر کو ویران دیتا ہے, تو جگر پاش ہو جاتا ہے
जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि आले मोहम्मद कल भी मजलूम थे, आले मोहम्मद आज भी मजलूम हैं। अज़ीज़ो, आज शब जुमा है और माह ज़िलहिज्जा की नौचंदी जुमेरात है। एक मर्तबा आले मोहम्मद, देखिए ये मेरा 5वां इमाम अपने बाबा के साथ साथ रहा, हर मंजिल हर मरहले में अपने बाबा के साथ, मसाइब की मंजिल में भी अपने बाबा के साथ। 5वें इमाम कहते हैं कि एक मर्तबा एक मर्तबा मिनहाल कूफ़ी मदीने में आए और मदीने में महल बनी हाशिम की गली से गुज़र रहे थे कि छत पर नाले से पानी गिरा और कुछ छींटें मिनहाल कूफ़ी के दामन पर आईं। मिनहाल कूफ़ी दामन को समेटे हुए आस्ताने इमामत पर आए। एक मर्तबा दक्कुल बाब किया, 5वें इमाम बरामद हुए। जैसे ही 5वें इमाम बरामद हुए, मिनहाल कूफ़ी हाथों को जोड़ के कहते, मौला मेरे दामन पे कुछ छींटें आई थी, बता दीजिए ये पानी कैसा पानी था। इमाम मोहम्मद बाक़िर तड़प गए, ऐ चचा मिनहाल, ये पानी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये मेरे बाबा के आंसू हैं। एक मर्तबा मिनहाल कहते, मेरा आका व मौला अभी तक रो रहा है, क्या मैं अपने आका व मौला से मुलाकात कर सकता हूँ। 5वें इमाम बैतुशरफ में आए, बाबा मिनहाल कूफ़ी आए हैं, आपसे मिलना चाहते, बाबा क्या इजाज़त दे दूँ। कहा हाँ मेरे लाल, मिनहाल से कह दो जाए, वो मुझसे मिलने के लिए आए, मगर मुझसे करबला के वाक़यात के बारे में पूछे, इसलिए कि जब कोई मुझसे करबला के बारे में पूछता है तो मुझे मेरे बाबा की मजलूमियत याद आ जाती है, मेरे चचा के कटे हुए शाने याद आ जाते हैं, मेरे भैया अली अकबर के सीने में नेज़े की अनी याद आ जाती है, मेरे अली असगर के गले पे मेरे अली असगर का छिदा हुआ गला याद आ जाता है। आज़ादारो, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए आप परदेश में हैं, लेकिन जब कोई आपका अजीज़, कोई रिश्तेदार दुनिया से गुजर जाता है तो उस दिन बहुत गिरिया करते हैं, लेकिन कुछ ज़माना गुजरने के बाद दिल को करार आ जाता है। लेकिन जब आप जैसे ही वतन पहुंचते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, चाहने वाले जमा हो जाते हैं। जैसे ही मिनहाल ने बैतुशरफ में कदम रखा, इमाम ने तड़प के रोना शुरू किया। मिनहाल तड़प गया, आका मैंने करबला के बारे में तो नहीं पूछा, मैंने आपके बाबा के बारे में नहीं पूछा। हाँ आज़ादारो, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। एक मर्तबा इमाम कहते, मिनहाल कहाँ से आ रहे हो। कहा मौला कूफ़े से आ रहा हूँ। कहा कूफ़े के हालात कैसे हैं। कहा कूफ़े में मुख्तार की हुकूमत है और मुख्तार आपके बाबा के कातिलों से, चचा के कातिलों से, भैया के कातिलों से इंतकाम ले रहे हैं। एक मर्तबा इमाम कहते हैं, मिनहाल ये बताओ हुरमुला मारा गया या नहीं मारा गया। मिनहाल तड़प गया, का आपने अपने बाबा के कातिलों के बारे में नहीं पूछा, आपने अपने चचा के कातिलों के बारे में नहीं पूछा, मौला या आपने अली असगर के कातिल के बारे में क्यों पूछा। का मिनहाल अभी तक मेरी माँ रुबाब धूप में बैठी है, मेरी माँ रुबाब धूप में बैठी है। मिनहाल कूफे जाना, मुख्तार को मेरा सलाम कहना और कहना हम आले मोहम्मद ने बड़ा एहसान किया है। एक एहसान ये भी करे जितनी जल्दी हो सके हुरमुला को कत्ल करे ताकि मेरी माँ रुबाब साए में आ जाए। अज़ादार मिनहाल कूफे आए, जनाब मुख्तार के दरबार में आके कहते, मुख्तार ज़हे नसीब तुझे सलाम है, इमाम वक्त ने सलाम कहा है और तेरा शुक्रिया अदा किया है और कहा जितनी जल्दी हो सके हुरमुला को कत्ल किया जाए। अभी ये बातें हो रही थी कि हुरमुला को असीर करके लाया गया। जैसे हुरमुला आया, जनाब मुख्तार ने कहा है, हुरमुला ज़ैनब का हुसैन करबला में मारा गया वो साए में है, लैला का अकबर मारा गया वो साए में है, उम्मे फरवा का कासिम मारा गया वो साए में है। करबला में तूने कौन सा अली असगर पे जुल्म कर दिया कि अभी तक रुबाब धूप में बैठी है। काए मुख्तार
مختار نہ پوچھ کہیں شیعہ کوئی سن کے مر نہ جائے، کہا جب ماں زندہ ہے واقع کربلا کو دیکھنے کے بعد بیان کر۔ عزادار و حرملہ بیان کرتا ہے حسین اپنے 6 ماہ کے پیاسے بچے کو لے کے آئے، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تلذی کر رہا تھا۔ دیکھیے جو دیہات کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں تلذی کیا ہوتی ہے۔ عزاداروں جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا تو مچھلی پانی کے لیے پہلے بہت تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے منہ کو بار بار پانی کے لیے کھولتی ہے، یہاں تک کہ منہ کھولنے کی بھی طاقت نہیں رہ جاتی، آنکھیں کھول کے پانی کا انتظار کرتی ہے۔ اے مختار جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے تو علی اصغر میں تڑپنے کی طاقت نہ تھی، علی اصغر آنکھیں کھول کے پانی کا انتظار کر رہے تھے۔ میری مائیں بھی سن رہی ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے۔ عزاداروں مائیں جب ان کے بچے بھی پیاسے ہوتے ہیں تو گلاس سے پانی نہیں پلاتی بلکہ گلاس میں انگلیاں ڈال دیتی ہیں، چند قطرے بچے کے دہن میں اتار دیتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ علی اصغر کو چند قطرے پانی کی ضرورت تھی، مگر چند قطرے پانی کے لیے رباب کے اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، جو ناخوں کو مارا جاتا ہے۔ عزاداروں آج بھی بنگال میں عاشور کے دن جب جلوس برآمد ہوتا ہے، گہوارے علی اصغر برآمد ہوتا ہے، ہندو عورتیں آتی ہیں، گہوارے کے نیچے دودھ ڈالتی جاتی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا ایسا کیوں کرتی ہو، کہا ہم نے یہ سنا ہے بابا حسین کی سینا میں 6 ماہ کا بالک تھا، بابا حسین نے بالک کے لیے پانی مانگا تھا، پانی کے بجائے بچے کو تیر مارا گیا تھا۔ ہم آواز دیتے ہیں اے آقا حسین، اے مولا حسین، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے اصغر کو پانی کے بجائے دودھ کا نذرانہ پیش کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔